یور تھاٹس آن دیٹ. ظاہر ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے اس معاملے پہ آگے جانا ہے تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہم اس اہم ترین معاملے پر خاموش نہیں بیٹھے. آج کی یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر یہ جو واضح پیغام دیا گیا ہے, اس کا کیا مطلب نکالا جائے؟ جی دیکھیں، پاکستان کیا یہ بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس، یہ جو پریس ریلیز آئی ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ، اور اس میں پاکستان کے جو جیو پولیٹیکل مین کارڈنل جو پاکستان کے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلرز ہیں پاکستان کی، جو the way پاکستان look at the world and the region specifically، ان کو ڈسکس کیا گیا ہے. پاکستان کا انڈیا کے ساتھ جو ایشو ہے، کشمیر کے ایشو پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی، افغانستان کے اندر دہشت گردی، افغانستان انڈیا کے نیکسس کے اوپر، اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی کوششیں ہیں بھارت کی طرف سے افغانستان کی جو بیس بنا کے کیا جا رہا ہے. سو ان تمام ایشوز کو بڑا کمپریہنسولی ایڈریس کیا گیا اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ان کے اوپر بہت کلیئر سٹانس آیا. سب سے پہلے آپ انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا کہ وہ ہماری ریڈ لائن ہے. جب پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد ٹریٹی کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا اور جو نیریٹیوائزیشن انڈیا کی طرف سے آئی، تو لاسٹ ایئر پاکستان کی جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہم نے کلیئرلی یہ بات کہی تھی کہ پانی ہماری ریڈ لائن ہے، پانی کو روکنا ول بی این ایکٹ آف وار. آج 1 سال ہو گیا پاکستان کا سٹینس جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ابھی تک سیم ہے، کلیئر ہے، اور پاکستان بڑا کانفیڈنٹلی اس کے اوپر کھڑا ہے. آج بھی یہی بات ہوئی ہے کہ پانی جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے. جہاں تک پانی روکنے کی بات ہے، جس طرح اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے اس کے اوپر جو بھی قانون سازی یا جو بھی آپ وہاں پہ لا امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کے ریپرکشنز پوری دنیا میں ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے، پوری دنیا کی اسٹیٹس تک جاتا ہے. اسی طرح پاکستان ایک لوور ریپیرین اسٹیٹ ہے، انڈیا ایک ہائر ریپیرین اسٹیٹ ہے، لیکن انڈیا بھی ایک ہائر ریپیرین اسٹیٹ نہیں ہے. انڈیا کے اوپر برہما پترا والی بھی ایک اسٹیٹ بیٹھی ہوئی ہے. دنیا کے اندر ایک سروے کے مطابق آدھی پاپولیشن، دیٹ از 3.5 بلین پاپولیشن جو ہے دنیا کی، وہ ان دریاؤں سے استفادہ حاصل کرتی ہے جو 2 ملکوں کے درمیان میں جوائنٹ ہیں، 2 ملک اس کو شیئر کرتے ہیں. اور ان کئی ممالک کے اندر ٹریٹیز نہیں ہوئی، اگر وہ بات ہو تو وہ ریفرنس انڈس واٹر ٹریٹی کا دیتے ہیں. تو یہ ایک پریسیڈنس ہے، اس کے اوپر بنیاد ہے دنیا کے پانیوں کے قوانین اور اصولوں کی. تو اس طریقے سے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. انڈیا جو مرضی کر لے، ہاں جو یہ پلاننگ کر رہے ہیں، جو نیریٹیوائزیشن کر رہے ہیں، دنیا کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت ڈینجر، اٹ از لٹرلی یہ پانی کے ساتھ نہیں، یہ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. سو وہ بار بار آپ کو کہہ کر ہی دنیا کو ریئلائز کروانا پڑے گا. انڈیا کہیں سے سپیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس نیریٹو کو سپیس مل سکے، تو وہ سپیس نہیں، تو اس وجہ سے اٹ از ویری امپورٹنٹ. I got your point. اچھا اب ذرا احمد تذکرہ ہم کر رہے ہیں، اس کے اندر جو پریس ریلیز ہے اس کے اندر جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ، اور بڑا انٹرسٹنگ چوائس آف ورڈز، کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام، افغان طالبان کے زیر تسلط زمین بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے. یعنی کہ ایک زیر تسلط زمین کا تذکرہ کیا گیا. آگے لکھا گیا کہ یہ ذمہ داری افغان طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ہے کہ ان کے زیر تسلط زمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. یعنی کہ ان کی لیجیٹیمیسی کو بھی کویسچن کیا گیا، اور ساتھ ہی ان کو وارن بھی کیا گیا ہے کہ آپ کا تسلط جس زمین پہ ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. جی بالکل. آپ دیکھیں، اگر ہم خطے کی بات کریں، خطے کے ممالک کا نام لے لیں، آپ رشیا کا نام لے لیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا نام لے لیں، چائنا کا لارجر دین ریجن کا نام لے لیں، چائنا کا نام لے لیں، ایران کا نام لے لیں، آپ انڈیا کی اس سائٹ پہ چلے جائیں، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، آپ ان تمام ممالک کو دیکھیں اور آپ کو ایک چیز یہاں پہ مشترک نظر آئے گی، اور وہ یہ ہوگی کہ یہ تمام ممالک کریو کر رہے ہیں اسٹیبلٹی کو، تاکہ ان میں اکنامک پراسپیرٹی آئے، اور اکانومی کو اپنی اسٹرینتھ کے طور پہ یہ ٹریٹ کر رہے ہیں، تاکہ، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ خطے میں دہشت گردی کم ہو. 2 ممالک اس ریجن کے اندر ایسے ہیں جن کی ایگزسٹنس ہی اس بات میں ہے کہ وہ دہشت گردی کریں. بھارت کی اگر آپ بات کریں، مکتی بانی سے لے کر نیپال میں دہشت گردی، بھوٹان میں دہشت گردی، میانمار کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر اسٹوڈنٹ لیڈر، امریکہ کے اندر ان کا ایک گورنمنٹ آفیشل پکڑا گیا، کینیڈا کے اندر وہ دہشت گردی کروا رہے ہیں، نجر کو مروایا. مکتی بانی انہوں نے کریٹ کی، ٹی ٹی پی انہوں نے کریٹ کی، بی ایل اے انہوں نے کریٹ کی، تامل ٹائگرز انہوں نے کریٹ کیا. سو ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ جو ہے وہ انڈیا کے اندر موجود ہے. اس کا جو عام ہے وہ افغانستان ایک شو روم ہے جس کے اوپر جو 10 سے 15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اشفاق بھائی آپ کو بھی پتا ہے وہ سارے مافیا لارڈز ہیں جو ڈرگ سے اور ایکسٹورشن سے اور ٹیررزم سے اپنے آپ کو لیجیٹیمیسی دے رہے ہیں. ان کی نہ دنیا میں کوئی ویلیو ہے، ان کی نہ افغانستان میں. سو یہ جو لینڈ میس ہے افغانستان کا، اس کے اوپر جو لوگ قابض ہیں، یعنی یہ 15-20 کے قریب جو افغان طالبان کی لیڈرشپ ہے، یہ نہ افغانستان کی عوام کو ریپرزینٹ کر کے، نہ انٹرنیشنلی ان کی کوئی لیجیٹیمیسی ہے. جو ایک دوحہ اکارڈ کے تھرو یہ آئے تھے، اس اکارڈ کو ہی انہوں نے فل نہیں کیا، وہ ایبروگیٹ ختم ہو چکا ہے. انہوں نے کہا تھا آل انکلوسیو گورنمنٹ لے کے آئیں گے، نہیں لے کے آئے.
سو بینڈ آف گینگسٹرز ہیں اس وقت جو افغانستان کو رول کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ انڈیا کر رہے ہیں. یہ دونوں اس وقت اس خطے کی اکنامک پراسپیرٹی, اسٹیبلٹی اور پیس کے سب سے بڑے دشمن ہیں. آج کی جو پریس یہ جو ریلیز آئی ہے کور کمانڈر کانفرنس کی, بالکل اسی طرح خطے کی ایک لیڈنگ کنٹری کی لیڈرشپ کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے کہ اگر اس خطے میں اسٹیبلٹی چاہیے آپ کو تو یہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں روکنا پڑے گا. پاکستان اپنا کرنا جانتا ہے, دہشت گردی کے خلاف لڑنا جانتا ہے, پاکستان کرے گا, بٹ the region also needs to understand کہ کلپریٹ کون ہے.